بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئی وہ قرآن پاک کے 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 127 تک کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے، اور قصہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 113 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل فرمائی۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں تنبیہات کو، انسان کو متوجہ کرنے کے لیے تنبیہات کو طرح طرح سے بیان فرمایا۔ تنبیہات سے کیا مراد ہے؟ وہی قرآن پاک کے مضامین اور آیات، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کا، انبیاء کے سچے ہونے کا، ان کی رسالت کا اور آخرت کے عقیدے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم سب نے تفصیل کے ساتھ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی
مکے کے کافروں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے تو پھر موسیٰ اور فرعون کا ایسا سچا قصہ اور ایسی تفصیلات کے ساتھ اور ایسی عبرت کی باتوں کے ساتھ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے لائے؟ اپنی جیب سے تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے لیا ہوگا تو آپ کے مجمع میں تو موسیٰ اور ہارون اور فرعون کے قصے نہیں ہیں، وہ تو یہاں سے بہت دور شام اور مصر کے قصے ہیں۔ تو پھر آخر کون سی ہستی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات بتلاتی ہے؟ پھر قرآن خود ہی جواب دیتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ یہ تو جو قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اتارتے ہیں، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب باتیں بیان کی ہیں، اور اس لیے بیان کی ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے بچیں، او یحدث لهم ذکرا، یا قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کر دیں۔ آدمی کو حق بات اختیار کرنی ہو، حق کا راستہ اختیار کرنا ہو، اسلام سنت اور شریعت پر عمل کرنا ہو تو اس کے دو ہی راستے ہیں، یا تو آدمی میں جذبات بڑھائے جائیں اور اتنے جذبات بڑھائے جائے کہ وہ جذبات میں آ کر نیکی کرنے لگیں، یا اس میں جذبات بڑھائے جائیں اور اتنے بڑھائے جائیں کہ وہ جذبات میں آ کر خوف میں آ کر جہنم والے کاموں سے، دوزخ والے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے او یحدث لهم ذکرا، یا قرآن ان میں سمجھ پیدا کر دیں تو وہ عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرے کہ نہیں یہ چیز میرے نقصان کی ہے اور یہ چیز آخرت کے اعتبار سے میرے فائدے کی ہے۔ مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ سود اور انٹرسٹ میں مجھے بہت نفع ہو رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ تو عقلی طور سے آدمی یہ بات سمجھنے لگے۔ تو یہ دو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ذکر فرما دی کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس میں توحید و رسالت اور آخرت کی باتیں الگ الگ پیرائے میں الگ الگ موقعوں سے متعدد مرتبہ بیان فرمائی۔ کیوں بیان فرمائی؟ لعلہم یتقون او یحدث لهم ذکرا، تاکہ لوگ گناہوں سے، اللہ کے نافرمانی اور شرک سے بچیں، یا یہ کہ قرآن ان میں کچھ سوجھ بوجھ، کچھ سمجھ پیدا کر دیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ اس دنیا کے جتنے مجازی بادشاہ کہے جاتے ہیں، عارضی بادشاہ کہے جاتے ہیں، جو 60-70 سال کی حکومت کرتے ہیں، 5-10 سال جو ہے وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، وہ اپنی رعایا کی، اپنی پبلک کی، اپنی عوام کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے رفاہی اور سوشلی کام کرتے ہیں، ان کو ملک کے چلانے اور چلنے کے لیے دستور اور قانون بناتے ہیں، اور اس قانون اور دستور کی روشنی میں پورا ملک چلتا ہے، ملک کے لیے فائدے کی چیزیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ جب دنیا کا 5-10 سال کا بادشاہ، 5-10 سال حکومت کرنے والا وزیر اعظم، اور یہ دنیا کی فنا ہو جانے والی حکومتیں جب اپنے چلنے کے لیے دستور بناتی ہے، قانون بناتی ہے، تو پھر وہ اللہ جو اس ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے، جس نے ان پہاڑوں، زمینوں، آسمانوں، سورج، چاند، ستاروں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہ دیتے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی دستور نہ دیتے، کوئی قانون، کوئی رہبر کتاب نہ دیتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی تاکہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر انسان اپنی زندگی سنواریں، انسان اپنی زندگی گزاریں۔ فتعال اللہ الملک الحق، ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی 114 نمبر کی سورہ طٰہٰ کی،
تقریباً یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں، پونے پارے کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بالکل ابتدائی زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ بڑا بوجھ رہتا تھا کہ جو کچھ جبرائیل مجھ کو سنا رہے ہیں کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کے لیے جوں جبرائیل سناتے جاتے تھے، آپ سنتے بھی جاتے تھے، سمجھتے بھی تھے، اور پھر اس کو اپنی زبان سے دہراتے بھی تھے۔ قرآن پاک نے 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے کرنے سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ جلدی جلدی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کو جو ٹینشن ہے، فکر ہے کہ قرآن کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، تو ہم گارنٹی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ کے سینے اور دل و دماغ میں محفوظ رکھنا، اور پھر آپ کے ذریعے سے اس قرآن کو پڑھوانا لوگوں کے سامنے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے محبوب، میرے پیارے، یہ جو وحی کے موقع سے تم بار بار زبان کو حرکت دیتے ہو اور جلدی جلدی جبرائیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر کے دوہری اور دوگنی مشقت میں مبتلا ہوتے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے پیغمبر، جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے سن کر جلدی جلدی اس کو دہرانے کی فکر کرتے تھے، کیونکہ آپ کو شوق تھا، آپ کو فکر تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نبی میں فکر ہے تو ہر ایمان والے مرد اور عورت کو اور ان کی اولاد کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ قرآن کے سیکھنے کا، قرآن کے سکھانے کا، قرآن کے پڑھنے کا، قرآن کے پڑھانے کا شوق ہر ایمان والے مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے کے دل میں ہونا چاہیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے شوق کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور اس طرح کے شوق کو دیکھتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر بندوں کو، امتیوں کو تو اس سے زیادہ شوق کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہیے۔ اور ایک دوسرا سبق یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآن کریم سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے پڑھانے میں بہت زیادہ جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے والیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بچے کے سرپرستوں کی طرف سے، مکتب کے استاد پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس کو جلدی فارغ کرو، اس کا قرآن جلدی مکمل کرو، اس کو جلدی کہاں کرنا، کیا کرنا ہے جلدی کر کے؟ جتنا جلدی طالب علم ہمارا بچہ مکتب سے فارغ ہو جائے گا، مکتب سے عام طور سے 13، 14، 15 سال کی عمر میں فارغ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اسکول کا جو تعلق رہتا ہے وہ رہتا ہے، باقی دن بھر بچہ فارغ رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہمارے وہاں آپ غور کرو گے، ہمارے محلوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری جو نئی نسل ہاتھ سے نکلتی ہے اور غلط ٹریک پر پڑتی ہے، وہ زمانہ یہ ہوتا ہے جب وہ مکتب سے نکل کر 19-20 سال کی عمر تک کا یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نہ یہ تبلیغ والوں کے ہاتھ لگتے ہیں، نہ یہ مکتب کے استاد کے ہاتھ لگتے ہیں، اور نہ یہ ماں باپ کی سنتے ہیں۔ ان کا جو ہے وہ فرینڈ سرکل ہے، گروپ ہے، اسی کے ساتھ اب وہ گروپ میں کون ہے، کون کہاں لے جا رہا ہے، کچھ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک دھیرے دھیرے پڑھتے، سیرت پڑھتے، صحابہ کے قصے پڑھتے، اور ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے سماج اور ہمارے شہروں میں، ہمارے مسلم معاشرے میں اس کا رواج ہوتا کہ مکتب کے بعد بھی طالب علم، ہمارے بچے کسی نہ کسی بہانے دین کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، بھلے سے دن میں آدھا گھنٹہ دے، دن میں 1 گھنٹہ دے، 15 منٹ دے، لیکن کم از کم اس کا کانٹیکٹ، اس کا ربط اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ، مسجد کے استاد کے ساتھ، مسجد کے امام کے ساتھ، مسجد میں پڑھانے والوں کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ باقی رہے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن، حدیث اور سیرت کی برکت سے
یہ نوجوان کل کو 20 25 22 سال کی عمر میں جا کر غلط ٹریک پر ایسا نہیں چڑھ جائے گا کہ ماں باپ کے لیے درد سر بن جائیں. باپ اس کی شادی کرانے سے پہلے 4 مرتبہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ آنے والی بہو کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا اور اس کے آنے کے بعد ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. یہ سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ یہی 5 6 سال کی جو درمیان کا وقفہ ہے اس وقفے میں ہوتے ہیں. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح مکتب سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہمارے بچے کسی نہ کسی طرح علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، بھلے سے آدھا گھنٹہ ہو. کالج کی مصروفیات، یونیورسٹی کی مصروفیات، جاب کی مصروفیات بڑھ جائیں تو پھر یہاں کے وقت میں تھوڑی سی کمی کر دے، لیکن سلسلہ باقی اور جاری رکھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما، میرا علم اور بڑھا. ایسا نہیں فرمایا کہ وہی نازل ہو گئی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ مال کے بڑھانے کی دعا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے یہ فرمایا اللہم ارزقنی آل محمد قوتا، کہ اللہ جو سید گھرانے کے لوگ ہیں، جو میری اولاد ہیں، ان کو تو اتنی روزی دے کہ ان کا گزر ہو سکے. زیادہ روزی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کبھی پسند نہیں فرمائی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے گھر میں کچھ درہم یا کچھ سونے چاندی کے ٹکڑے تھے، عصر کی نماز آپ نے کچھ پڑھائی اور نماز پڑھا کے فوراً جو ہے وہ گھر کی طرف لپکے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں، نماز سلام پھر کے فوراً چلے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد فوراً واپس آ گئے. پھر صحابہ سے کہا کہ شاید تم کو میرے طرز عمل سے، کہ روزانہ تو میں دعا تک تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں اور پھر نماز کے بعد پوچھا بھی جاتا ہے فجر کے بعد کہ بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، وہ کچھ ہوا نہیں، میں اٹھ کر چلا گیا. تم کو بڑا تعجب ہوا. اصل میں میرے گھر پہ کچھ سونے چاندی کے ٹکڑے آئے ہوئے تھے، مجھے خوف ہوا، میں نے نیت کی تھی کہ ان کو اللہ کے راستے میں دے دوں گا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ کے راستے میں دینے سے پہلے میری نیت بدل نہ جائے یا میری موت نہ آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا کے مال کو ضرورت سے زائد اپنے پاس رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے. اور جو آپ کا مزاج تھا، آپ کی پاک بیویوں کا بھی یہی مزاج تھا. سال بھر کا اناج آپ گھروں میں بھروا دیتے تھے، لیکن وہ اناج سال بھر نہیں چلتا تھا. ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے ہاتھ اتنے کھلے ہوئے تھے اللہ کے راستے کے لیے کہ وہ سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی تھی، خرچ کر دیتی تھی غریبوں، یتیموں اور مسکینوں پر. پھر پورا سال کیسے گزرتا تھا؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسے گزرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کبھی کبھی 2 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ سوائے کھجور اور پانی کے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو کبھی اللہ تعالیٰ نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی زیادتی کی دعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں زیادہ بڑھ جائیں اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کی دعا کا حکم فرمایا اپنے نبی کو کہ نبی آپ اپنے علم میں بڑھوتری کی دعا کیجیے. اس سے ہمیں علم کی فضیلت، علم دین کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے یہ سمجھ میں آتا. ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. گاؤں میں سے کچھ بچے، کچھ مسلمانوں کے، کچھ ایمان والوں کے بچے ایسے ہونے چاہیے جو ضرور ضرور مدرسوں میں جائیں اور علم حاصل کریں، اور وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد گاؤں کے نوجوانوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، سب کی جو ہے وہ دین کے اعتبار سے ضرورت پوری کرے اور رہبری کرے. جیسے ہم ہر معاشرہ سوچتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہر معاشرہ سوچتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کچھ اچھے ایجوکیشن والے اور اچھے پڑھے لکھے ایجوکیٹ طبقے کے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو گاؤں کی اس تعلق کی ضروریات پوری کرے، کچھ سرکاری نوکری والے ہونے چاہیے، کچھ کسان ہونے چاہیے. ویسے گاؤں کی ایک ضرورت، دین کی ضرورت ہے کہ ہمارے کچھ بچے مدرسوں میں ہونے چاہیے، چاہے 5 10 ہو، تھوڑی سی تعداد ہو، لیکن وہ تعداد مدرسوں میں ہوں، وہ گھر پہ آئیں، ہم کو قرآن سنائیں، محلوں میں قرآن کی آواز آئیں، اور قرآن کی برکت سے گاؤں جو ہے وہ بابرکت ہو جائیں اور گاؤں والوں کی دینی ضرورت ان بچوں کے ذریعے سے آئندہ پوری ہو. نہیں تو گجرات کے مدارس میں اس وقت کی تازہ رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں جو ہمارے پیسوں پہ چل رہے ہیں
اور ہمارے لوگ وہ جو بیرونی دنیا میں ہیں وہ وہاں سے پیسے فورن سے بھیجتے ہیں اور یہ مدرسے چلتے ہیں. یہاں کے لوگ سال میں 3-4 مرتبہ مدرسوں کی امداد کرتے اور لوگ پڑھتے ہیں. ہمارے مدرسوں میں سوائے 2-4 بڑے مدرسوں کو چھوڑ کر گجرات کے تقریباً مدرسوں میں اس وقت زیادہ تعداد گجرات کے باہر کے طلباء کی. اور ہمارے گجراتی دیہاتوں کے طلباء دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں, ان کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ بڑے مدرسوں میں چلے جائیں گے تو جو مشہور مدرسے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, آدھی تعداد گجراتیوں کی ہے یا آدھی سے زیادہ ہے. باقی آپ چھوٹے مدرسوں میں جائیں, اور گجرات میں بہت سارے مدرسے ہیں, تو آپ کو دوسرے صوبوں کے, مہاراشٹر کے, کرناٹک کے, یو پی کے اور اس طرف کے صوبوں کے طلباء ملیں گے. تو اگر ہمارا اپنا صوبہ علم کی دولت سے محروم رہے گا تو 20-25 سال کے بعد مسجدوں میں امامت کے لیے ہم کو باہر سے امام بلوانا پڑے گا. اور ایک زمانہ ہمارے گجرات پر ایسا رہا ہے کہ یہاں گجرات کا عالم نہیں ملتا تھا. اللہ ہمارے بڑوں کو اور ان کی اکابر کی قبروں کو نور سے بھر دے. وہ گئے دیوبند, سہارنپور اور ان جگہوں پر ہمارے یہاں کے لوگ, اور وہاں سے علم حاصل کیا. علم حاصل کر کے یہاں مدرسے قائم کیے, مکتب قائم کیے, مسجدوں میں امامت کروائی. پھر یہاں سے بچوں کو فورن بھیجا, انگلینڈ, افریقہ اور پتہ نہیں کن کن ملکوں میں. وہاں انہوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے, بڑی بڑی مسجدیں قائم کی. آپ دیکھو مفتی طارق مسعود, مولانا طارق جمیل صاحب اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, جب وہ بیرون کی اس دنیا میں جاتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں گجراتی طبقے کی کہ یہ لوگ جہاں گئے انہوں نے اپنی مسجد اور اپنا مکتب ساتھ رکھا. وہ اس لیے رکھا کہ وہاں کچھ اہل علم ہیں, کچھ علماء ہیں جو اپنے لوگوں کو دین اور مسجد کی اور علم کی فکر کرواتے ہیں. اس لیے دوسرے لوگ جیسا اپنی پوری تہذیب, کلچر سب چھوڑ چھاڑ کے یورپین کلچر میں بدل گئے, ویسا ہمارے لوگ نہیں بدلے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ مسجد سے جڑے رہے, مکتب سے جڑے رہے, مکتب سے اپنا رشتہ توڑنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے علم کی اہمیت کو سمجھ کر مکتب سے, مدرسے سے رشتہ باقی رکھنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو اس کی فکر کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے اپنے اس گاؤں کی حالت یہ ہے, ایک بھی بچہ کسی مدرسے میں نہیں ہے, تو اس کی فکر کرنی چاہیے, اس کے لیے آپس میں بیٹھنا چاہیے. نوجوان جو ساتھی ہے وہ نیت کرے کہ ہماری شادی کے بعد بھلے سے 5-7-8-10 سال لگ جائے, میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا, میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا. یہ نہ سوچا جائے کہ بھئی پھر عالم بن کے کیا ہوگا, کیسے گزرے گا. جیسے اوروں کی گزرتی ہے اللہ ان کی بھی گزارے گا, اور عزت کی زندگی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں. مگر اس کی فکر کرنی چاہیے. دیکھو دین کی ضرورت اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پوری کر دے گا. میری سعادت کی بات ہے کہ گاؤں والوں کو دین میری اولاد کے ذریعے سے پہنچے, تو میں اس کی فکر کروں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں بڑھوتری اور مال میں, عمر میں, رزق میں, صحت میں کسی چیز کی دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا. ایک چیز کے اضافے کا حکم دیا, اور وہ ہے علم. تو اس سے علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. علم ہوگا تو مسلمان صحیح راستے پر ہوگا, علم نہیں ہوگا تو جہالت کی وجہ سے وہ غلط ٹریک اور غلط راستے پر پڑھ کر گمراہ ہو جائے گا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما. اب جو ہے وہ آگے حضرت آدم علیہ السلام کا جو مشہور قصہ ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. قرآن پاک میں متعدد جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے مختلف ٹکڑے ذکر کیے, اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذکر فرمایا کہ جیسے موسیٰ اور ہارون اور فرعون کا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اللہ کے بتائے ہوئے معلوم نہیں ہو سکتا تھا, ویسے اگلے اور انبیاء کا بھی قصہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے. حتیٰ کہ تمہارے جو سب سے پہلے آدمی تھے حضرت آدم علیہ السلام, اس کا بھی قصہ تم کو نہیں معلوم ہے. کس نے بتایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک آیت آئی كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ, کہ ہم پچھلے انبیاء کے قصے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو وہ پچھلے انبیاء کے قصوں کے ذیل میں حضرت آدم کا قصہ بھی ذکر کر دیا, جو سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان ہے. کیا ہوا تھا ان کا قصہ؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی, پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمانے کے بعد
اور ان کی موانست کے لیے، ان کی تنہائی کی وحشت دور ہو جائے، اس کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں زندگی گزارتے تھے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ساری مخلوق، فرشتوں اور جنوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان جو کہ جنات میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے اپنا عقل کا گھوڑا دوڑایا، اور اس نے کہا کہ یہ جو آدم کے نام سے ہمارے سامنے ایک مخلوق کھڑی ہے، یہ تو مٹی سے بنی ہوئی ہے، اور مٹی تو نیچے جاتی ہے، میں آگ سے بنا ہوا اور آگ اوپر جاتی ہے، جو اونچا ہے وہ نیچے کو کیسے سجدہ کرے گا؟ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، آدم کے پروردگار کو جو حکم دینے والا ہے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے شیطان اس معاملے میں گمراہ ہوا۔ جب وہ گمراہ ہوا اور سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اپنے دربار سے مردود کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت حوا، حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں سے کہا کہ دیکھو وہ تمہاری وجہ سے جنت سے نکلا ہے، تم کو سجدہ کرنا تھا نہیں کیا، جنت سے نکالا گیا، اب وہ تمہارے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور دشمنی رکھے گا، اس سے بچ کر رہنا اور جنت میں رہو، یہاں کی جس نعمت سے اس فائدہ اٹھانا ہے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا، نہ اس کا پھل کھانا نہ اس کے قریب جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے وعدہ لیا تھا، اور اسی کا اللہ نے اس میں تذکرہ کیا ہے، اور وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، فَنَسِيَ، وہ ان سے بھول ہو گئی۔ کیا بھول ہو گئی؟ آگے پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پس ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یعنی یہ شیطان، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور فتشقا، تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یعنی جنت تو اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں نہ تم کو کھانے کا ٹینشن، نہ پینے کی فکر، نہ اڑنے اور رہنے کا سامان مہیا کرنے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہوئی۔ اگر تم نے اس شیطان کی بات میں آ کر وہ حرکت کی جس سے ہم نے منع کیا ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ کیا مشقت میں پڑ جاؤ گے؟ ہم جنت سے نکال کر تم کو دنیا میں بھیج دیں گے، پھر روٹی کپڑا مکان جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا پہننا اور رہنا، اس سب کے لیے دنیا میں تم کو مشقت کرنا پڑے گی۔ کہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ چوک ہو گئی جس کا آگے تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا اور وہ دنیا میں اتارے گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے چند دانے لے کر آئے، گیہوں کے، چاول کے، کہ اس کو اس طرح زمین میں اگاؤ، اس میں سے پودا نکلے گا، پھر اس کو پیسو اور اس کے بعد اس کی روٹی، پورا طریقہ حضرت آدم کو بتایا۔ وہ پورا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اس کی روٹی بنائی، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر وہ روٹی کھانا چاہ رہے تھے کہ ہاتھ میں سے گری اور وہ لڑک کر تھوڑے نیچے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نیچے اترے، مشقت کے ساتھ وہ روٹی لی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو اسی طرح روزی ملے گی، مشقت کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جنت میں آسانی سے رہو، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا، اگر آ گئے تو پھر دنیا میں مشقت اٹھانا پڑے گی۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے، یہاں یعنی جنت میں، کہ نہ تم بھوکے ہوں گے نہ ننگے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں پیاسے رہوں گے نہ دھوپ میں تپوں گے۔ دنیا میں جاؤں گے تو پیاس بھی لگے گی اور اس کے لیے پانی ڈھونڈنا بھی پڑے گا، کنواں کھودنا بھی پڑے گا، نل کھولنا بھی پڑے، سب مشقت برداشت کرنی پڑے گی، دھوپ بھی لگے گی، اور جو ہے وہ دنیا میں کھانے پینے کی اور مکان بنانے کی ساری مشقتیں آپ کو کرنا پڑے گی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، پھر کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ شیطان نے حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور حوا نے جو ہے وہ حضرت آدم کو منایا، اور پھر انہوں نے
قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں آتا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو پکڑا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ حوا کو پکڑا، الگ الگ اسٹوری سناتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ اسٹوری بیان کر کے عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ تم نے تو آدم کو بھی دھوکہ دیا تھا، اور تم تو جو ہے وہ ہم کو جنت میں سے نکلوانے کا سبب ہے، تو گھر سے نکلوائے گی تو کیا بڑا کام کرے. ایسا عورتوں کو تانا دیا جاتا ہے. صحیح بات قرآن و سنت میں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو پکڑا اور حضرت حوا نے حضرت آدم کو گمراہ کیا، بلکہ قرآن میں صاف ہے فوسوس الیہ الشیطان، کہ شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا. کیا بات کی؟ شیطان آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ قسم کھا کر ایک بات بتاتا ہوں. حضرت آدم بھولے بالے، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں شیطان کیا کیا چیز. اللہ نے بتایا تھا، لیکن انسان کی فطرت ہے، انسان کے مزاج میں پختگی نہیں ہے، وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا لیکن حضرت آدم کے ذہن سے نکل گیا، اور شیطان نے یہ کہا کہ تم کو پتہ ہے اس درخت کے کھانے سے کیوں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اور اس لیے منع کیا ہے کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ قسم کھا کر وہ کہتا ہے اللہ کی کہ جو اس کو کھائے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور اس کو پروردگار کا بہت زیادہ قرب اور بہت زیادہ نزدیکی مل جائے گی. حضرت آدم اللہ کے پہلے بندے، پہلے پیدا کیے ہوئے انسان، جن کو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، وہ کیوں نہیں اس کی خواہش کرے کہ میں اللہ کے پاس رہوں، میں ہمیشہ جنت میں رہوں اور ان نعمتوں کو لوٹتا رہوں بس. اور چونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی، حضرت آدم کو یہ نہیں احساس ہوا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، کہ وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. حضرت آدم تو دور کی بات ہے، ہمارے آج میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں. اب وہ ہمارے اکابر میں ایک گزرے ہیں عالم حضرت مولانا ادریس صاحب، بڑی حدیث کی اور سیرت کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ان کے متعلق آتا ہے ان کا ایک بچہ 10 سال کا تھا، کہا حضرت پیسہ دو گا کیا کرنا ہے؟ ان کا پوتا آیا، کہا پیسے کا کیا کرنا ہے؟ اور سائیکل میں پیٹرول بھروانا ہے. حضرت نے دے دی. وہ باہر بچہ چلا گیا، تو پھر خادموں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے رشتہ دار وغیرہ نے کہا کہ حضرت سائیکل میں پیٹرول نہیں ہوتا. کہا مجھ کو معلوم ہے، لیکن میرے دل میں خیال ہوا کہ مسلمان کا بچہ ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، تو اس لیے میں نے دے دی. اتنے بھولے بھالے. اور اس سے پہلے ایک ہمارے اکابر میں سے گزرے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. ان کا قصہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی، جو اس وقت دنیا کے چوٹی کے علماء میں سے، انہوں نے سنایا کہ ایک مرتبہ طلبہ نے آپس میں اسکیم بنائی کہ استاد کو کسی طرح جو ہے وہ کچھ استاد کی کا کوئی اسٹوری بناتے ہیں استاد کی. تو وہ گئے اور استاد کو کہا کہ حضرت بہت ٹینشن کی بات ہے. کہا کیا ٹینشن کی بات ہے؟ کہا حکومت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جمنا کے اوپر جو پل ہے اس کو ہمارے اس علاقے سے گزار کر دوسرے علاقے میں لے جایا جائے گا. اب اس زمانے کا پل، اور وہ بھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، اور اتنی ترقی نہیں تھی کہ پورا پل اٹھا کے ادھر لے جائیں، یہ بات عقل میں آنے والی تھی ہی نہیں. لیکن یہ گئے بچوں کے کہنے پر، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، لمبا قصہ ہے یہ، فرمایا کہ اس طرح حکومت نے فیصلہ کیا، یہ مناسب نہیں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑے ہوئے تھے. کہا یہ فیصلہ مناسب نہیں. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ گنگا کا وہ پل اٹھا کے پورا آپ کے گاؤں کے اوپر سے اڑا کر لے جایا جائے گا، اور آپ کو یہ ممکن ہی نہیں ہے، بچوں نے آپ کو ایسے ہی. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ بچے جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو ایمان والا کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. بس یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کو لگی کہ شیطان تو اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ کی جنت میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی کیسے جو ہے وہ جھوٹ بات بول سکتا ہے. تو حضرت آدم کو لگا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، واقعتاً اس درخت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کھائیں تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ملے گا، اور اللہ کا جو ہے وہ قرب مل جائے گا. وہی بات قرآن ذکر کر رہا ہے فوسوس الیہ الشیطان. پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہوتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی، یعنی آپ یہاں ہمیشہ رہوں گے اور یہیں آپ جو ہے وہ بادشاہ بن کے جنت میں ہمیشہ رہوں گے. فَأَكَلَا مِنْهَا، چنانچہ آدم اور حوا دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھایا. اب اس درخت کی خصوصیت دیکھو، اس درخت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں سے جو کھاتا ہے جنت کی ساری نعمتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. کپڑا جو پہنا ہوا تھا آدم و حوا نے وہ جنت کا تھا. جیسے انہوں نے وہ کھایا فبدت لہما سوآتہما،
فوراً ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، شرمگاہ کھل گئی، پورے بدن پر سے کپڑا ہٹ گیا۔ اب بدن پر سے کپڑا ہٹا فوراً تو کیا کیا؟ وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر ڈھانپنے لگے، جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے۔ یہ کون ہے؟ آدم اور حوا، پہلا انسان۔ فطرت جس کو کہتے ہیں، نیچرل جس کو کہتے ہیں، آدمی کی طبیعت میں ہے کہ وہ اپنا سطر کھلا ہوا رکھنا پسند نہیں کرتا۔ جنت میں کوئی نہیں تھا، میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی تو ویسے ہی ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے پورے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سطر نہ دیکھیں، لیکن دیکھ تو سکتے ہیں، اجازت ہے۔ پھر بھی وہ دونوں شرم کے مارے اپنی چیزوں کو، اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ ایسا آج کل یہ جو لوگ آپ دیکھیں، بہت سی ایسے کلچر ہے یورپین میں اور بہت سی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کپڑا، آدمی جب دنیا میں آیا ماں کے پیٹ سے تو بغیر کپڑے کے آیا تھا، تو نیچرل لائف اپنانا چاہیے۔ اس لیے سمندر کے کنارے دھوپ لینے کے لیے نام کے جو ہے وہ دو چیتڑے پہن کر لوگ لیٹتے ہیں، بلکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں وہ دو چیتڑے بھی نہیں پہننے کا، پورا مکمل آدمی ننگا رہے گا۔ اور وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچرل لائف، فطرت ہے آدمی کی، جیسے جانور کی فطرت، جانور پر بھی اللہ نے اتنے بال بنائے کہ اس کے شرم کے مقامات اور وہ چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ تو پھر یہ اس آیت کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے ننگا رہنا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے اپنے آپ کو چھپانا، اپنا سطر چھپانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ بچپن سے، ہم نے جب بھی آپ کو پاک کرنے کے لیے، پیشاب وغیرہ صاف کرنے کے لیے آپ کا سطر کھولا تو آپ رونا شروع کر دیتے تھے، اور اس وقت تک روتے رہتے تھے جب تک کہ ہم آپ کا سطر نہ ڈھانپیں۔ یہ اس دنیا کے معزز ترین لوگ ہیں، ان کی حالت یہ ہے، ان کی فطرت یہ ہے۔ باقی جو دنیا کے لوگ کہتے ہیں وہ ان کی فطرت ہی بدل گئی ہے، وہ نیچرل طبیعت ہی باقی نہیں رہی ہے، کلچر ہی ان کا ایسا بدل گیا ہے کہ ان کی طبیعتیں بدل گئی، ورنہ آدمی کی طبیعت میں اپنا سطر اور اپنے جسم کا چھپانا اور ڈھانپنا شامل ہے۔ وہ تو ایسا بھی کہتے ہیں نا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ داڑھی جو ہے وہ نیچرل لائف کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ کہا کیسے فطرت کے خلاف ہے؟ کہا بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا تو داڑھی لے کر تھوڑی آیا تھا، تو حضرت نے فرمایا پھر دانت لے کر بھی نہیں آیا تھا، دانت بھی توڑ دینے چاہیے، دانت بھی ماں کے پیٹ سے وہ بھی تو نہیں آئے تھے، تو اگر سارا ہی نیچرل جینا ہے تو پھر دانت بھی نکال دو۔ تو ان کے جو شیخ تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بڑا دندہ شکن جواب دیا۔ دندہ شکن کا مطلب اردو میں ہوتا ہے دانت توڑنے والا، تو واقعی تو انہوں نے دانت توڑنے ہی کی بات کہی تھی۔ تو بھارت یہ سب جو ہے وہ جمہوریت اور ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، نیچرل لائف، یہ سب سنہرے الفاظ ہیں، گولڈن الفاظ ہیں، جس سے آدمی کو دھوکہ دے کے مذہب سے اس کو دور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن کے یہاں اس کا بہت غلغلہ ہے ان سب الفاظ کا، تو ان کے یہاں عیسائیوں کی کتنے چرچ ہیں جو مسلمانوں نے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دی۔ کائے کو وہ اپنے چرچ بیچتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان سب الفاظ کے چکر میں پڑھ کے اپنے مذہب سے دور ہو گئے، ان کے چرچ میں کوئی آتا ہی نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی اس چیز کا شکار ہو گیا تو پھر دھیرے دھیرے وہ بھی مسجد سے دور ہوتا جائے گا۔ اس لیے ان سب ڈھکوسلوں میں اور ان سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہی ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ حقدار ہے اور اس کا محافظ ہے، ورنہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آج فلسطین میں، کیا کر رہے ہیں آج غزہ میں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جو بہت بڑی بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالموں کے ساتھ۔ تو یہ سب جھوٹ جھوٹ باتیں ہیں۔ جو حضور نے سکھایا، جو اللہ نے فرمایا، وہی انسانی حقوق ہے اور وہی سچ اور وہی برحق ہے۔ بہرحال بدن کا چھپانا آدمی کی فطرت میں داخل ہے، اسی لیے آدم اور حوا جنت میں جہاں کوئی نہیں تھا، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور راہ سے بچک گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے انہیں چن لیا۔ دیکھو حضرت آدم سے چوک ضرور ہوئی، لیکن آدم نبی ہے، اور نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، تمام انبیاء جو ہے وہ گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے ذلت جس کا ترجمہ ہے لغزش، پھسلنا، اور ایک ہے معصیت جس کا ترجمہ ہے اللہ کی نافرمانی کرنا۔
اچھی نیت سے آدمی کبھی کوئی غلط کام کر جائے تو اس کو ذلت کہتے ہیں، یعنی لغزش ہو گئی، چوک ہو گئی ان سے، اور بری نیت سے برا کام کرے اس کو معصیت کہتے ہیں۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ معصیت تھی، اور حضرت آدم نے اس درخت سے کھا لیا، وہ ذلت تھی، یعنی ایک قسم کی چوک تھی، اور وہ چوک بھی اچھی نیت سے ان سے ہوئی، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے قریب ہو جائے اور جنت میں ہمیشہ رہنا مل جائے۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ کی نافرمانی کی کوئی نیت نہیں تھی۔ اچھا، پھر دونوں کا عمل، جب اللہ غلطی ہو گئی تو دونوں کا عمل، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں، بڑی مدت تک روتے رہے اللہ کے اس حکم کے خلاف ہو جانے کے بعد، یعنی منہ سے ایک لفظ یہ بھی نہیں کہا کہ سوری، بڑی مدت تک صرف روتے رہے۔ پھر اللہ نے سکھایا کہ اگر تم کو اپنے اس جرم سے معافی مانگنا ہے تو اس طرح کہو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، وہ جو دعا میں کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے حضرت آدم کو سکھایا۔ ان جملوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور شیطان کا کیا ہوا؟ شیطان نے جنت سے نکالے جانے کے بعد کہا کہ میں تمہارے، اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کر کے کہا، مجھ کو قیامت تک زندگی کی مہلت دے دو، میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، میں سب کو گمراہ کروں گا اور سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے خاص بندے ہیں وہ تیرے دام میں نہیں آئیں گے، تیرے جال میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے غلطی کر کے اکڑ کی، اور حضرت آدم سے چوک ہوئی تو انہوں نے سر جھکایا، عاجزی کی۔ جو سر جھکاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، سوری بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام دیتے ہیں۔ اور جو غلطی کر کے اکڑتا ہے، غلطی کر کے سینہ تانتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر ان کے رب نے انہیں یعنی آدم کو چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ لیکن چوک تو ہوئی تھی، اور چوک ہو جائے تو اس کا اثر تو ظاہر ہوتا ہے۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، باہر اتر کے اس نے سوری بھی بولا، پر جو نقصان ہوا ہے وہ تو ہو گیا۔ اگر اس میں خدا نہ کرے کسی کی جان نکل گئی، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ غلطی سے بندوق کی گولی چل گئی، غلطی ہوئی، چوک سے ہو گیا، پر وہ بندوق کی گولی تو اپنا اثر دکھائے گی۔ آدمی کہتا ہے کہ مطلب بھول سے جو ہے وہ طلاق بول دیا، اب غصے میں طلاق، پیار سے تو کوئی طلاق بولتا ہی نہیں ہے، آدمی غصے سے ہی تو بولتا ہے۔ تو غصے سے طلاق نکل گئی، تین منہ سے نکل گئی، غلط کام کیا، حضور نے منع فرمایا تین طلاق نہیں دینے کا، پر جو دے دیا ہے وہ تو ہوگا، اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ان کو اپنا منتخب بندہ بنایا، لیکن فرمایا کہ جو جرم کیا ہے، جو غلطی ہو گئی، جو چوک ہوئی ہے، اس کا اثر تو ظاہر ہوگا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ اب تم اس جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تم کو دنیا میں جانا پڑے گا، جیسا ہم نے پہلے کہا تھا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی دنیا میں آپس میں بھی تمہاری لڑائیاں ہوتی رہے گی۔ یا بعض مفسرین نے کہا کہ شیطان اور تم یعنی انسان، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جنت سے ہماری دشمنی چلی آ رہی، اور کس کے ساتھ چلی آ رہی ہے؟ ہمارے باپ کے ساتھ شیطان نے دشمنی کیا۔ آدمی مدتوں پوری زندگی آدمی گاؤں میں کسی کے ساتھ بولتا نہیں، اس کو پوچھو کیا مسئلہ ہے، کہا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے ہمارے باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو یہاں حقیقت کی دنیا میں تو ایسا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ کرنے والے کے ساتھ آدمی زندگی بھر بات نہیں کرتا۔ اور جس شیطان نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اس کے ساتھ آدمی جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے ویسا کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے بار بار ہر جگہ کہا کہ شیطان تمہارا چھپا ہوا نہیں، کھلا دشمن ہے۔ تو آدمی کھلے ہوئے دشمن سے تو بہت بچتا ہے، تو پھر انسان کیوں نہیں بچتا ہے؟ اس کو جو ہے وہ یہ سبق یہاں سے یہ ملتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں دنیا میں اللہ کی بات مانیں گے تو نہ گمراہ ہوں گے اور نہ کوئی مشقت میں پڑیں گے۔ سوال یہ کہ بہت سے پہلی صف میں پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مشقت میں ہے، ہاں ان کا جسم مشقت میں ہے لیکن دل ان کا مطمئن ہے۔ دل کے اعتبار سے
وہ جھوپڑے میں رہ کر بھی اتنے سکون سے سوتا ہے 5 وقت کی وہ نماز پڑھنے والا، جتنا محل میں رہنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں سو سکتا ہے۔ وہ ڈپریشن میں آ کر گولیاں کھا کر سوتا ہے، اور یہ روکھی سوکھی چٹنی کھا کر ایسے ہی سو جاتا ہے، تو دل اس کا مطمئن ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو کوئی میری نصیحت سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے، میرے رسول سے منہ موڑے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی۔ تنگ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ 5 بیڈ روم ہے، 10 جو ہے وہ نرم نرم گدے ہیں، پر نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں اللہ کی ظلمتیں بھری ہوئی ہے، دل میں اللہ کے خلاف نافرمانی بھری ہوئی ہے، اور راحت کے اسباب بہت ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون طبیعت میں نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ من اعرض عن ذکری، اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ جو مجھ کو بھلا کر زندگی گزارے گا وہ سکون پا ہی نہیں سکتا ہے۔ فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ مومن کی زندگی اللہ کبھی کبھی تنگ کرتے ہیں، وہ قرض میں ڈوبتا ہے تو وہ بینک کی طرف نہیں جانا چاہیے اس کو، اور اس کو مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، وہ مسجد کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان حالات سے اس کو نکالیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور پھر جب اندھا کر کے اٹھائیں گے، قبر سے اندھا اٹھے گا آدمی، تو کیا کہے گا آدمی اللہ سے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، میں اندھا نہیں تھا، تو مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اوپر سے جواب آئے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں، ہماری دعوتیں، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی، مگر تو نے انہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ حشر میں جو ابتدائی احوال ہے اس میں یہ اندھا رہے گا، بعد میں جب جہنم کے عذاب کا اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ آنکھیں دے دیں گے تاکہ وہ دیکھے اور افسوس کرے کہ کاش میں نے ان لوگوں کی طرح نیک اعمال کیے ہوتے تو آج میں اس لائن میں ہوتا، یہ مجرموں اور گنہگاروں والی لائن میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، اپنے گھر میں سنتوں کے جنازے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر 1 لاکھ تنخواہ ہے، 1 لاکھ انکم ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ 25 تاریخ 20 تاریخ تک تو سب پیسہ ختم ہو جاتا ہے، کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، میاں جو ہے وہ بیوی کو کوستا ہے کہ تو کہاں ڈالتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ گھر کا خرچہ میں اکیلی جو ہے وہ گھر میں کھاتی ہوں، آپ نہیں کھاتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہم دونوں کی اور ہماری اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے گھر میں سے برکت اٹھا لی ہے، اس وجہ سے زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ کبھی پیسوں کے اعتبار سے تو راحت ہوتی ہے، لیکن گھر میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، بیٹے کی شادی کروائی وہ بیوی سے، وہ بہو سے جھگڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، بہنوں کے جھگڑے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دباتے ہیں، اس کی زندگی تنگ کرتے ہیں، اور یہ اس کو خبردار کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ صحیح راستے پر نہیں جا رہے ہوں، اور موقع ہے آج پلٹ کر آ جاؤ گے تو کل کو قیامت میں عذاب نہیں ملے گا، اگر پلٹ کر نہیں آئے تو قیامت کے دن ایسا عذاب ہوگا کہ جس طرح آج تم نے ہم کو بھلا دیا ہے ہم بھی اس دن تم کو بھلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ، آخری آیت میں اللہ فرما رہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، ہم اسے اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرماوے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يا رب صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون،
اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی تیری اطاعت والی زندگی بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنت و شریعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا. نماز کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اے اللہ تو اپنی اطاعت میں لگا دے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے تیری نافرمانی اور معصیت میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ پھسلنے سے حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کے بہکاوے میں آنے سے حفاظت فرما. اے اللہ نفس کے دام فریب میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما. اے اللہ قرآن پاک سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تیرے کلام پاک کو سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو تیری دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور دین کا عالم بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قوت عطا فرما کہ ہم فیصلہ کر سکے. اے اللہ زمانہ تو کہتا ہے کہ مولوی بنائیں گے تو کہاں کھائیں گے اور حافظ بنائیں گے تو کیا ہوگا. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو مطمئن فرما. ہمارے گاؤں میں علم کی برکت عطا فرما. علم کا نور عطا فرما. ہماری نئی نسل کے ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں اور ہمارے سینوں کو منور فرما. اللہ نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کو پانچوں نمازوں کو اے اللہ جماعت کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والا بنا. اللہ ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنا. اللہ تیرے تمام حکموں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہماری تمام جائز اور نیک مرادوں کو پوری فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ مانگی ان سے ہماری حفاظت فرما. بعض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم